العالمين والعاقبة للمتقين. سبحان الله. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وسط والی والاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب قابل قدر علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی بابرکت محفل پاک بسلسلہ 11ویں شریف پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد نال منسوب ہے. برادر مکرم استاد العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عرفان چشتی صاحب میں نے حکم فرمایا جناب دے حکم تے اللہ پاک نے میں نے تھوڑی زیارت کا موقع دیتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توڑا میرا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. جنہاں سے تمام کیتا جس قدر اس پاک محفل میں حصہ لیا اللہ سب دے مال جان اس میں برکت عطا فرمائے. میرے تو پہلے تسی خطاب سماعت فرما رہے سو سنا خانی یقینی طور پر غوث پاک کی بارگاہ بھی عطیہ عقیدت پیش کیتا گیا ہے. جو مقدس کلمات میں تلاوت کی تے ضمن چاند کی گزارشات میں بھی تھوڑی سماعت کی نظر کرنی ہے. بڑی توجہ کرے آئے. حاضرین کرام اسی اہل سنت و جماعت اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ. جس پہ اللہ کا انعام ہے اسی سنی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی خوش وقتاں خوش قسمتاں اللہ نے اسانو نبی دتا نبی اعظم کتاب دیتی کتاب اعظم دین دتا دین اعظم جماعت دیتی سواد اعظم ابو بکر دتا صدیق اعظم عمر دتا فاروق اعظم عثمان دتا سخی اعظم علی دتا ولی اعظم حسن دتا حلیم اعظم حسین دتا شہید اعظم سانو رب امام دتا امام اعظم غوث دتا غوث اعظم. اور اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے جنوں بھی عزت ملی اسی انہاں عزتاں نوں تسلیم کرنا لے. سبحان اللہ. اج لوگ شور اٹھاتے ہیں کہ یہ سنی 11ویں بڑی دن دن 11ویں کا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں. میں کہ یار بڑے بھولے لوگ ہیں. ظاہر ہے جتنا کہ پڑھے ہوئے اس علم ہی سوال کرنا جو کچھ رٹیا رٹایا ہو. ساڈے زیادہ لوگ انہوں بھی یاد نہیں 11ویں کا ذکر تے واقعی کوئی نہیں.
بھئی مولوی نو پوچھو ایصال ثواب کا ذکر دے ہے، وہ کہے گا ایصال ثواب تے ثابت ہے، تے پھر اسی قیاد شریف نہ ہے حقیقت ایصال ثواب، سبحان اللہ، حقیقت کلی ایصال ثواب ہے، باقی جزیات میں کل ہوئے، ساکہ ہوئے، دسواں ہوئے، چیلم ہوئے، پورس ہوئے، ختم ہوئے، یہ جزیات نے حقیقت ایصال ثواب ہے۔ پڑھیا لکھیا معاشرہ آج کل گل نو بڑا سوکھا سمجھدا ہے، رکشا چلانا والا بھی چنگا بھلا سیاںا ہو گیا سوشل میڈیا دی وجہ تے کمنٹس بھاویں ایک جماعت بھی پڑھیا انگلش وچ کردا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے آج کل معاشرے دے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو نے، نکا جہا بچہ ہوئے صبح چھولے دیو میں تے نان تے بندہ پوچھے بیٹا کیا کر رہے ہو، وہ آدھا بریک فاسٹ، ناشتے میں انگلش چاہتے ہیں بریک فاسٹ، تے کھانا چھولے پہ آتے وہی چھولے دیہڑی کھا رہے ہوئے انہوں پوچھو بیٹا کیا کر رہے ہو، آدھا لنچ کر رہے تو وہی چھولے راتی اگے پہ ہو پوچھو بیٹا آپ کیا کر رہے ہو، آدھا ڈنر کر رہے ہوں تسی میں پوچھو والے کسی بھی پریشان نہیں ہونا، میں مثال دے رہا لنچ آدھے دن دے کھانے نو، ڈنر آدھے رات دے کھانے نو، صبح دے ناشتے نو آدھے بریک فاسٹ، کم سیم ایک ہو جائے۔ عرفان صاحب فرمان میں میرے کو کئی صاحب آئے سن، انہوں نے میرے کو لنچ کیا سن تے انہوں پوچھنے کی ضرورت نہیں بھی کیڑے ویلے آئے سن، لنچ کا مطلب ہے دیہڑی آئے سن، ٹھیک ہو گیا کہ میں میری گل سمجھنا، میں مثال دینا سمجھان واسطے۔ ہن نکا جہا بچہ سامنے مسئلہ دس گیا کہ ہے چھولے سویرے کھاواں تے بریک فاسٹ ہے، دیہڑی کھاواں تے لنچ ہے، راتی کھاواں تے ڈنر ہے، پوچھئے پتر شاید تے چھولے ہی نے نام کیوں بدلائے نہیں، وہ آدھا چاچا وقت بدلیا نا تے نام بدل دے گئے، ہن یہی تواڈے پلے گل پہ جائے، حقیقت تے ایصال ثواب، بندہ مر جائے دوے یا تریے دن کرو تے کول لاکھ دیں، 7ویں دن کرو تے 7واں آکھ دیں، 10ویں دن کرو تے 40واں آکھ دیں، 40 دن بعد 40واں، 10ویں دن 10واں، سال بعد ایصال ثواب، بزرگاں دا سال بعد عرس ہوئے اسی عرس آکھ لینے ہیں، حقیقت ایصال ثواب ہے، وقت بدلتا گیا نام سبحان اللہ، حقیقت ایصال ثواب اور ایصال ثواب کسی موسم دا پابند نہیں، کسی وقت دا پابند نہیں، کچھ ایسے مسالک بھی ہیں ایک دو جڑے آدمی ایصال ثواب کوئی نہیں پڑھتا، جبکہ صرف زبانی انکار کرتے ہیں، حقیقت جو بھی مندے کیا پڑھتا اگر نہ مندے ہوندے کہ کوئی انہوں کا فوت شدہ مولوی کا نام لیتے رحمت اللہ علیہ کے معاف ہے، رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہے رحمت دی رحمت ہو کہ ایصال ثواب کی ہو کی میں نے سادیاں جگہ تو ہم ایصال ثواب کا مسئلہ سمجھا سبحان اللہ۔ اور سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ بابا کو الا بھی لغیر اللہ، جدت غیر اللہ کا نام جو شے حرام ہو گئی کیونکہ غوث پاک دی دیگ ہوئے یا مٹھائی ہوئے اتے غوث پاک کا نام آگے حرام ہو، میں کہوں بھی جی مطلق جدت کسی غیر کا نام آ جائے اللہ کو سوا یہ کو حرام ہے تو ذرا شناختی کارڈ پر ڈھونڈ تے کدا نام بھائی 5 مرلے کا مکان ہوئے یا کسی کا 20 مرلے کا ہوئے اللہ نصیب کرے تو اللہ کے نام تے ہوتا ہی ہوتا اپنے نام، پھر وہ حرام تو نہیں ہو گیا کہ نہیں پوچھ کے دسو تے واہ واہ یا علی اگر نعرے پر تکبیر نام مان نعرے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ کی کیا کیا یا علی یا غوثیہ اگر پتہ لگے نا سنی بیٹھے سبحان اللہ، تو گل یہ کر رہے ہیں کہ حقیقت کی ایصال ثواب ہے، اور غوث پاک کے نام پر کوئی چیز منسوب ہو جائے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے بھئی حلال ہے یا حرام ہے، یہ مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جڑی آیت مقدسہ ہے نا وہ اس واسطے نہیں کہ مطلق جس چیز تے غیر اللہ کا نام آ جائے حرام ہو گئی، نہ صرف ذبح کرن وقت کوئی جانور ذبح کرتے وقت کافر بتاں کا نام لیندے سن، رب نے فرمایا جڑا ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے گا وہ جانور حرام ہے، مگر میں قرآن جو لکھانا کافر اپنے جانوراں منت مان کے چھوڑ دیندے سن، قرآن کا ما جعل اللہ ببحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا خام
ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اللہ فرماتا معبود انہاں جانور بتاں دے نام منسوخ کر کے چھوڑ دیتے نہیں، کہ جتنے نام پوری لسٹ ہے قرآن کریم کے اندر، کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں، رب فرماتا ہے انہاں اپنے تے انہاں دا گوشت دودھ سواری حرام کر دی تھی، لہذا ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ تے بہتان بندے نہیں، رب انہاں جانوراں کو حرام نہیں کیتا، معبود علماء کو یہ جانور کھایا کر کہ انہاں حرام کیتا، ساڈی طرف سے بھی حرمت دا حکم نہیں۔ ہن جڑے بتاں دے نام تے کافر چھڈن رب دا او کھاؤ تے وہ اس دے نام تے کیوں نہ کھائیں۔ سبحان اللہ، میں قرآن پڑھیا اور پھر آدھے جی اگے رکھ کے تسی ختم پڑھ دے ہو، میں کہا بھی یہ دسو بھی ختم پڑھیا کی ہوندا ہے؟ آدھے جی نہیں آگے رکھ کے قرآن پڑھنا پھر یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، میں کہا بسم اللہ ثابت ہے؟ تو بالکل ہے، میں کہتے بس آئیے جناب راجہ صاحب ماشاءاللہ، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا بسم اللہ قرآن نہیں؟ قرآن ہے، قرآن ہے، تو پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں روٹی کھانے تو پہلے؟ تو پھر وہ حلال ہی تھا سمجھی جاتی عام طور پہ بسم اللہ پڑھو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ راجہ یعقوب صاحب میرے بڑے پرانے مہمان تھے، بزرگاں میں دوست تھے، اللہ سلامت ہے، کروڑا رحم کرے آمین صحت دے انہوں تے کروڑا رحم تو انشاءاللہ۔ جی صاحب اگے میں نے مبارک صاحب دس رہے میرے ہیں گرائی وہ دس دے پہ تسی کئی صاحب نال آئی سکتے تھے نات پڑھی سی اور میں نے یاد ہے بالکل انجی یاد ہے جنہیں تو یاد ہے، لیکن اس وقت مسجد کی تعمیر نہیں سی، ماشاءاللہ ہم تے بڑی خوبصورت بن گئی، اللہ تو ہم جنہیں جنہیں حصہ دیا کہ خیر عطا فرمائے۔ تو گل کیتے پہنچی گل گیا بسم اللہ بسم اللہ، اور کیا بسم اللہ قرآن نہیں؟ رب فرماتا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے جن تے میرا نام لیا جائے نا وہ کھاتا کرو، سبحان اللہ، جس شاید کہ اللہ کا ذکر ہو کھاتا کرو، نال پابندی لائی اس کھانا تائیں، ہاں نالے بھی فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ ان کنتم مومنین، وہ فرماتا کھانا تاں جے مومن ہو، بے ایمان ہوئے تے رکھو، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، جن کی آیات کی مومن رب فرماتا جے مومن ہو کہاں کھانا، اسی مومن ہاں، رب فرماتا جے تے میرا نام لے جائے کھاؤ، سبحان اللہ، سارے ہن کوئی آکے جی غوث کے ساتھ منسوب کرنا، وہ میں کہ دس دیتا کہ نصیحتی جڑی ہے نا وہ صرف ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تا حرام ہے، وغیرہ حرام نہیں۔ اللہ اکبر، بڑی نکتے کی گل دسی، سمجھ آ گئی؟ صرف ذبح کر دے گا، اس کو علاوہ جڑیاں چیزاں حرام نے اُدا بھی ذکر واضح آ گیا، جڑی چیز حلال ہے اُدا ذکر بھی واضح آ گیا۔ ہن اگر کوئی آکے منسوب کرن نال کوئی کھان پین والی چیز حرام ہوگی، ذرا سمجھنا، حدیث پاک مشکات دے اندر، ابن ماجہ ابو داؤد دے اندر، نسائی دے اندر، میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے سیاست تک دو کتابوں کا مطالعہ لے دیتا، میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے حضور علیہ السلام نے صحابی حضرت سعد نے عرض کی تھی میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں انہوں کو اصالے ثواب کر سکتا ہوں، یعنی میں کوئی عمل کراں جی انہوں نے قبر چپڑ سی، حضور فرمایا بالکل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے یہ سب تو افضل صدقہ کی ہے، فرمایا پانی، حضرت سعد نے خوب کھٹیا، پانی نکلیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خوب کھٹیا پانی نکل آیا، میں اپنی ماں دے نام وقف کرنا، گل اتنے نہیں مکی، حضور علیہ السلام کو تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا حاضی امی سعد، اے سعد دی ماں دا خون، تے کھٹیا آ گیا سعد آپ سے، نبی علیہ السلام فرمایا سعد دی ماں دا خون، ہن جدو منسوخ کر دیتا وہ تو پانی صحابہ بھی پی رہے، وہ دے چو پانی صحابیات بھی پی رہی ہیں، وہ دے چو پانی صحابہ دے گھر پہ آ رہا ہے، انہاں دی ازواج آٹا گن رہی ہیں، ہانڈیاں پکا رہی ہیں، میں کہا کمال ہو گئی، جیڑا نبی سعد دی اماں جی دے نام نال منسوخ کر دے، وہ دے چو نبی آپ بھی پانی پی رہے، وہ دے چو نبی دے صحابہ بھی پانی پی رہے، میرے نبی کا ایک عمل دس ہے کہ اگر کوئی چیز غیر نال منسوخ ہو جائے حرام نہیں ہوتی، جے نبی علیہ السلام خود ساتھ کی ماں منسوخ کر دے کہ سارے پانی پی، جے دیکھ غوث نال منسوخ ہو جائے یہ حرام کے نہیں ہو سکتا۔
یا تے حرمت ثابت کرو نسے کسی نہ ثابت کرو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمان نہ ثابت کرو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے تو یہ حلال چیزاں نے حلال حرام کی تمیز رب رسول نے سانو دس دیتی اور واضح ہے حقیقت وچ ایصال ثواب میں تے آکھدا ہوں اگر کوئی مولوی میرے نال گل کرے وہ آکھے کہ مطلق غوث دا نہ آ گیا بس حرام ہو گئی تو میں تمہیں پھر کسی ڈنڈے دا ولیمہ نہیں کھان دینا دیکھو جی راجہ صاحب بندہ شادی پہ جاندا ہے ہاں جی کدھر چلے ہو فلانے دا ولیمہ فلانے دی شادی دی روٹی کھان بھئی او دا نام کھڈے دا ہے تے تیرے واسطے جائز ہے دولے دا نا ہے تیرے واسطے جائز ہے غوث اعظم دا نا آ جائے تیرے پیٹ وچ کروڑ کیوں پہنے شروع میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے سمجھ آ گئی جت میری گل دی مطلب کسی شے دا نا آ جانا تو پھر وہ آٹے والی گولی تے بھی یہ ڈبل ہارس کا فرما دیا پھر وہ گھوڑیاں دا کیوں بنے صوفی کوکنگ آئل حبیب کوکنگ آئل یہ سارے غیر اللہ ہیں جتنے جتنے غیر اللہ دا نام پھر وہ شاید نیڑے تے لگی یاد رکھنا دوستانی گرامی حقیقی مالک و خالق اللہ جدھر تے رب دا انعام ہے نا انہاں دی یاداں منائیاں جاندیاں تے منائیاں جاندیاں رہن وہ آپ کی یاد وذکر ہو بھی ایام اللہ اللہ دے دنوں نوں یاد کرنا تے رب اپنے دنوں نوں یاد کرن دا حکم دے رہا ہے اللہ دے پیارے دے دن رب دے پیارے تسی من دسو جشن آزادی اسی منانے ہیں او دا پس منظر کی ہے کہ انگریز کو چھٹکارا ملیا تے ہن اسی اگر نہ منائیے انگریز کو کھول لینا ساڈے کو نہیں ہو سکتا منایا اس کو جاندا ساڈی آن والی نسل نوں پتہ لگے اس دن دی اہمیت سبحان اللہ ساڈی آن والی نسل نوں پتہ لگے اس دن دی اہمیت کی ہے جس دن اسی منانے ہیں اس دن پروگرام ہوتے سرکاری طور تے محفلاں سجدیاں تقریراں ہوندیاں او دے وچ جتنے مہمان ہوندے نے 10 دن ایسے پاکستان کیویں حاصل کیتا کتنی قربانیاں تو بعد ملے تے آن والی نسل نوں یہ پتہ لگا سی تو اس کو کوئی نہیں سمجھ کہ سانوں بھی پتہ پاکستان کیویں حاصل کیتا تواڈے بھی اکثریت ایسی بلکہ سارے ہی ہونے جڑے اس وقت کوئی نہیں سی لیکن پتہ پاکستان کیویں لیا تے انہی پتہ لگا نا اس 14 اگست دے ذریعے کہ گل چلدی آئی اگوں سارے تک گل پہنچدی آئی اگوں اسی آن والی نسل بھی دسنا کہ اس دن دی اہمیت کی ہے اسی واسطے میرے نبی کا میلاد ہوئے میرے نبی کے اصحاب دے ایام ہوں نبی دی آل بیت دے ایام ہوں نبی دے وفاداراں دے ایام ہوں میرے نبی دے یاراں دے ایام ہوں اور امت مصطفیٰ دے ولیاں دے ایام ہوں اس دن منان کی اصل وجہ یہ ہے تاکہ آن والی نسل کو پتہ لگے یہ لوگ کون سن اس حصے کے اندر اسلام کیوں پھیلا جناب عطا رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شریف ہے آئے کلے آئے نہ بوری نال لے آندی نہ بستر لے آندا نہ لوٹا لے آندا بالکل کلے لیکن جدو جنازہ اٹھیا تے 90 لاکھ میرے نبی کا غلام جنازے دی چارپائی نال چل گئے جنہاں اس خطے وچ محنت کیتی جنہاں دے نگاہ نال اس خطے وچ اسلام پھیلے اس ذات علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انہاں کیویں لوکاں دے کوئی نہیں کھڑکایا آئے اسلام سمجھے انہاں نے نہیں کیا مسجد میں چلے بات ہو رہی ہے نا انہاں تے اگلے دے کول جتھے کوئی ملیا اوتھے گل سنا دی سبحان اللہ اگر ہندو پوجا پاٹ کرن واسطے مندر جا رہے ہیں خواجہ معین الدین راج چلا کا قرآن لے کے بیٹھ سبحان اللہ یہ نہیں کیا اس کو میں کیویں پڑھ رہا بس جدوں پڑھنا شروع کیتا تے کولوں لگن والے آپ مجبور ہو کے سنن تے پھر جدوں سنتے نا رب دا قرآن اللہ دے ولی کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما دے تے کوئی مہمان آ گئے اپنے غلام نو کہہ جا بھئی لنگر کا اہتمام کر وہ عرض کی تھی حضور اس وقت لنگر پکان واسطے کچھ بھی نہیں فرمایا دیگ چاڑ نہ چولے تے میں آ جاؤں اللہ دیگ چاڑی حضرت بابا فرید چکر لا کے کچھ پڑھ کے چھو کیتا فرمایا چیک کر وچ کچھ ہے انہاں نے تو کھولا تو واقعی وچ ہے سبحان اللہ کئی لوگ آدھے نا تو کچھ کی رکھے تے جناب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہویا رب فرماندا ونفخت فیہ من روحی میں اپنی طرفوں اس مجسمے وچ پاک روح پھونک دی تو
کیویں آتا پھوکا چ کوئی نہیں رکھیا ساڈا موڈی پھوک نال ابتدا ہی ساڈی پھوک نال تے پھر جناب عیسیٰ ابن مریم جناب مریم کے شکم اس کے میں منتقل ہوئے جبریل کی پھوک نال سبحان اللہ ادا کیویں انکار کیتا تو گل یہ ہے کہ جناب خواجہ حضرت بابا فرید گنج شکر پھوک ماری جتھا ویکھیا اس جو ڈکن چاہ سکے تے تے لنگر نال بھری ہوئی فرمایا چل اہتمام کر مہمانوں کو کھوا کچھ دن گزرے تھے دیکھ دل میں تے اس خادم نے آکے چلو اسی بھی پوچھ لینے بابا صاحب کو کی پڑھیا ہے تے پوچھیا بھئی اس دن تسی پڑھ کے کی پھوکیا سی فرمایا سورہ فاتحہ میں پڑھ کے پھوکی را برکت پا دی وہ خادم آیا جناب وہ دیکھ چڑھی پھوکاں بڑیاں واہ واہ فاتحہ پڑھ کے ماریا لیکن میں جے کھانو بھی نہیں آیا کوئی شہر جناب آخر پریشان ہو کے آتا بابا صاحب کہ تسی جو پڑھیا سی وہ دسو نا فرمایا جو پڑھیا وہی دسو ہو سکیا جے وہی دسیا جو پڑھیا جے پھر میری بھوک نال کام کیوں نہیں بڑھ رہا آپ نے فرمایا اللہ دے کلام وچ شک نہیں بے شک کلمہ اکمل افضل تے ہے کلام الہی جے کر پھوک فرید دی ہوندی تے دیر نہ لگدی کا قیامت کچھ لوگ آؤ کہ قرآن بڑا پڑھ کے پر قرآن گھڑی تو چلے نہیں اترے یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم بڑا پڑھا لیکن گھڑی تو چلے نہیں اترے گا یہ کون لوگ ہیں جنہیں بغض نال پڑھتے جڑے عشق نال پڑھتے میں سمجھا دینا بغض نال کون پڑھتا اس کی نشانی کی آدھر نہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں ان کی بھی پگڑی ہماری بھی پگڑی ان کے بھی جو ہمارے بھی جو ان کی بھی داڑھی ہماری بھی داڑھی یہ بزا کرتا تے نہ بھولنا اللہ بزا کرتا تے نہ بھولنا نہ زلفاں نہ جربا دستار تے بھولے آجے بڑی بڑی صورت گل کی تھی کلندر شیر سمجھا گیا وہ آدھا کہ یاد رکھنا علم دے پڑھیا اشراف نہ ہو جڑے ہوندے اصل کمینے پٹلو سونا بھول نہیں بڑھتا ہمیں جڑیے لکھ نگینے شوم تو لوکتے داد نہ ملتی ہمیں ہون لکھ خزینے باج حب نبی دے نئی جنت ملئی ہمیں مریے بچ مدی یاد رکھنا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یاد رکھنا جب تک میرے نبی کا پیار سینے چ نہیں قرآن دی سمجھ نہیں آئے گی نہ تن قرآن کو نفع لگے گا میرے نبی کا پیار سینے وچ رکھ آقا دی محبت سینے وچ رکھ جدوں میرے نبی کا پیار تیرے سینے وچ آئے گا تینوں قرآن نال بھی پیار ہوے گا تے قرآن دی سمجھ بھی آئے گی تینوں پھر پتہ لگے گا میرے آقا دا مقام کی ہے میرے نبی دے یاراں دا مقام کی ہے میرے نبی دی آل دا مقام کی اگر اس قرآن کو محبت نال پر جڑا بغض نال پڑھے وہ مر جائے نا جدوں سکا پتر آندا خبردار ابا میرا مر گیا دعا نہیں مانگی جڑا عشق نال پڑھے داتا علی اجمیری دی اولاد نہیں اور قبر کبھی قرآن کی تلاوت کو خالی نہیں اگر سبھی سیاحت معروف کا مزار دیکھ لو حضرت بادشاہ سرکار کا مزار دیکھ لو کی لگتے جڑے کھانا حاضریاں دیں گے یہ کون لوگ ہیں
فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ فرماتا میں اس تھان دی قسم ہے جتے ستارہ غروب ہوتا ہے، میں اس مقام کی قسم ہے جتے تارہ ڈوبدا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جتے ستارہ ڈوبدا ہے اس جگہ تو مراد اللہ دے انبیاء اور صوفیاء بزرگان دین دے مزارات یہ ستارہ ڈوبن دی جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس تھان دی قسم ارشاد۔ تو دوستان گرامی وہ لوگ جنہاں چنگے کام کیتے من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ فرماتا ہے جنہاں اچھی عمل کیتے مرد ہو یا عورت وہ مؤمن ہون مومن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، اللہ فرماتا ہے مرتے دین انہوں نے پاکیزہ زندگی عطا کرے۔ دیکھو نا اسی نماز پڑھتے ہیں، وضو کیتا مسجد وچ حاضر ہو گئے، نیت کر کے اللہ اکبر ثنا پڑھی، پھر ثنا تو بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ دی جڑا کل جاننا سبحان اللہ، الرحمن الرحیم رحمان منیا رحیم منیا، مالک یوم الدین یوم قیامت یوم جزا و سزا دا مالک منیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرنے ہیں، تیرے کولو ہی مدد منگنے ہیں، تقوی دے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ تے چلنے۔ سبحان اللہ، ایڈا سفر طے کر کے کیسے دینا داؤنا صاحب تے آنا سی، ایک مدت بعد آیا کہ پہلے عزیزم حماد اسلم نے فون کر کے پوچھا، بعد دو بندے آج جوان پہنچ گئے کہ سانو لے یعنی راہ چڑھن تو پہلے پوچھی سبحان اللہ، اسی راہ وچ کار کے نبی علی الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راہ تے چلے۔ بریلی دے امام نے ترجمہ کیتا سیدھے راہ تے چلا، باقی جتنے چک لو ہر ایک نے کیتا سیدھا راہ دکھا۔ میں اعلیٰ حضرت عمر میں تصورات پوچھا، ہر بندہ لکھتا ہے سیدھا راہ دکھا، تسی ترجمہ کر دو سیدھے راہ تے چلا، ان چلا تے دکھا دا فرق کی ہے، فرما جنہاں دیکھے نہیں وہ ڈھونڈ دیتے ہیں۔ اسی اس کو چلا کیا کیونکہ ایسا دیکھ لیا، یا اللہ اس راہ تے چلائیں جس راہ تے ابو بکر صدیق چلے، یا اللہ اس راہ تے چلا جس راہ تے فاروق اعظم چلے، یا اللہ اس راہ تے چلا جس راہ تے عثمان نبی چلے، یا اللہ اس راہ تے چلا جس راستے تے حیدر کرام چلے، جس راستے تے میرے نبی دا 1,40,000 صحابی چلے، میرے مصطفیٰ دے تابعی چلے، داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری، ہندل ولی، غوث جلی، میرے علی، امام احمد رضا چلے، اسی ہر نماز کی دعا کر رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اس راہ تے چلائی جس راہ تے انعام آئے، جس راستے تے بولو انعام آئے چلے، انعام آئے کون ہے؟ قرآن کی وضاحت آپ کر رہے ہیں، اب تو سبحان اللہ، زیادہ ٹائم تو نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ وجہ سے کہہ رہے ہیں نا بچہ ذوق اچلا رہا ہے، یہ نہیں کہ میں شاکری کر رہا عقیدہ نہیں ٹھیک ہوں، ذوق اچلا رہا ہے، ذرا ترتیب اگر میں پہلے جیسے کہوں دوسری بار نہ مزید چھوڑ کے میں غیر اصلاح کرنی ہے۔ اور انعامہ والے لوگ کون؟ اللہ نے قرآن کریم اندر وضاحت فرما دی تھی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ایک چار جماعتاں انعامہ والیاں، انبیاء، صحابہ، شہداء، صلحاء، انہاں چار جماعتاں تے اللہ دا انعام ہویا۔ اسی ہر نماز وچ انہاں دا واسطہ پانے پاک پروردگار اس راہ تے چلا جس رستے تے تیرے انعام والے لوگ چلے۔ اسی واسطے میرے بریلی دے امام احمد رضا آپ فرماتے تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے
جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے چلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعلیٰ حضرت کی فرما رہے ہیں جنت بنے گی، جنت کا باغ بنے گی تیری قبر ذرا سمجھ کے سننا جناں بنے گی محبان چار یار کی قبر چار یار نبی کے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی آیا کہ نہ جان میں سارا ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہا وفادارا ورگا آزم شان صدیق کیا تھا ایکو یار ہزارہ ورگا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میرے آقا کریم دے غلاموں میرے سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جنت کا باغ کی قبر بنے گی جناں بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے لاحق میں عشق روح شاہ کا تاج لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے اس واسطے اسیاں صراط مستقیم آنے اگر بار کر چکے ہیں پوری ڈیٹیل پہ ہم کر چکے ہیں اسیاں سدھے راہ لے الحمدللہ میرے نبی علیہ السلام نے ہے لین پا کے فرمایا آسا صراط اے میرا نام تے وچوں کراس مار کے ورنہ جڑے وچوں نکل گئے میرے نہیں لیکن عمر دی فرول کے بیگ لے جنہیں نکلے گی ساڑھے وچوں نکلے گی اسی کسے جو نہیں ساڑھی کوئی جواب نہیں کہ حضور صحابہ دی نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا صراط الاعظم بڑی جماعت کی پیروی کیڑی جماعت دی بولو بڑی جماعت دی تو بڑی جماعت کی کی نشانی اگے میں دس چکیا مزہ پتہ نہیں افرادی قوت نہیں بڑی جماعت کی نشانی ہے جہدے وچ بڑے ہون بڑی جماعت کی نشانی کی جہدے وچ بڑے ہون جدوں میرے نبی اعلان نبوت کیتا چار ہستیاں کلمہ پڑھیا جناب صدیق اکبر جناب مولا علی جناب خدیجہ کبریٰ جناب زید بن حارثہ انہاں چار ہستیاں نے کلمہ پڑھیا یہ صرف چار سن دوسرے پاسے پورا کفر سی بڑی جماعت پھیل گئی سبحان اللہ بڑی جماعت سی پھر جب 39 ہوئے پورا کفر ہے گیا حضرت عمر اس وقت ایمان نہیں سن لے آئے کافر کیا دار الندوہ پہ کہ کون ہے جڑا نبی نو شہید کرے او تو پورا کفر ایک پاسے سی 39 ایک پاسے سی بڑی جماعت پھر بھی یہ سمجھ کر آج بھی بڑی جماعت کوئی ہے جڑی مصطفیٰ علیہ السلام دے یاراں دی وفاداراں دی انہاں دے حبداراں دی جماعت بڑی جماعت اور قیامت تک اسی طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑی جماعت کی پیروی میرے بڑے سارے اس جماعت سبحان اللہ داتا علی میری ساری جماعت خواجہ میری ساری جماعت غوث اعظم ساری جماعت میری علی ساری جماعت پیر پٹھان ساری جماعت خواجہ پورے محمد مہاجری ساری جماعت بابا فرید ساری جماعت امیر ملت ساری جماعت سلطان تو ساری جماعت اس واسطے اسی انہاں بزرگاں دے دن منا کے ایک تے سارے ثواب کا اہتمام کرتے ہیں دوجا آن والی نسلاں نوں دسدے ہیں کہ انہاں بزرگاں دی اہمیت سبحان اللہ ساڈی آن والی نسل نوں پتہ لگے کہ جنہاں چنگے کام کیتے انہوں بھولدے نہیں سبحان اللہ اس خطے وچ اسانوں مسلمان بنان وچ جن ہستیاں دا کردار سی اکابرین امت وچ جڑے بزرگ تشریف لے آئے میں پہلے عرض کیتا عطا رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی جیلی رحمۃ اللہ نے اور انہاں دا زمانہ اور حضور غوث اعظم دا زمانہ ایک ہی آپس میں رشتہ دار بھی مسیر بھی اور پھر حضور غوث اعظم وہ ہستی جن میں نبیاں وچ میرے نبی دا اونچا مقام ہے ایک میرے نبی دی امت دے ولیاں وچ غوث اعظم دا اونچا مقام غوث اعظم دا اونچا مقام اور پھر
حضور غوث اعظم کے بارے جنید بغدادی کئی سال پہلے دستیاب ہوئے. آپ فرمانے نے کہ اکھا بند کر کے جب تک کھول کے فرمایا میں نے ہونے ہونے خبر ملی ہے کہ بغداد کے اندر ایک شخص ایک ہستی جڑا پیدا جینان ہی چلے وہ سی اجمی بغداد کے ممبر سے بیٹھ کے اعلان کرتا قدم حاضی جلا ولی میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن. اور پھر جس وقت حضور غوث اعظم کی ولادت کا وقت قریب آیا جناب ابو صالح غوث اعظم نے والد ماجد جناب امام حسن دی اولاد بھی چنی. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر امام حسین دی اولاد بھی چنی. اور بیکو کمال ہے کہ نانکیوں دادکیوں سید نجیب الطرفین سید نانکیوں دادکیوں سید حضرت مولا علی شیر خدا امام الاولیاء سیدہ فاطمہ میرے نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ دا پتر حسن ہوئے حسین ہوئے دو اکلو ماں بنو نبوت دا بیس باپ والو ولایت دا بیس اے فیوز چلتے چلتے جناب امام حسن والو فیض ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو لایا تے جناب امام حسین والو نبوت و رسالت اور ولایت دا فیض جناب فاطمہ کو خیر والا آیا جدو کہ دو میں یہ ہستیاں کے جوڑا اکٹھے ہوئے انہوں رب نمبر دیتا ہی خدا نائی شیخ عبدالقادر جی. میرے نبی علیہ السلام غوث پاک کی ولادت والی رات جناب ابو صالح کے خواب میں جائے. آقا کریم نے فرمایا اے ابو صالح مبارک ہوئے اللہ تن کو پتر دین والا ہے جویں نبیاں وچ میرا مقام ہے انجے بلیاں وچ تیرے پتر دا مقام ہوے گا. میں اللہ دا محبوب ہاں آن والا جڑا تیری جھولی وچ آئے گا او میرا محبوب ہوے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. مل کے آپ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی آلجا مکی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. غوث اعظم کا گھر گھر میں سارے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر بٹے قدم کی لگائی گئی. چاہے ابدال ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداخل ہے. میرے غوث جلی کا جناب غوث اعظم پیرانے کی امام الاولیاء شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز قامتانی الشیخ السید عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کیتا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ میرا ایک قدم ہر ولی کی گردن تے. خراسان دیاں پہاڑیاں میں عطائے رسول جناب خواجہ معین الدین چشتی جدو اعلان سنیا سر جھکا کے آکھیا لا بلا لائنی والا راسی کہ اے پیرانے پیر توالا قدم صرف میری قدم کے ہی نہیں بلکہ میرے سر کے بھی ہے میری آنکھا کے بھی ہے. نبے لگنا پیر غوث اعظم کا فیض مان رہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے اسی بات سے فرمایا کوئی بھی سلسلہ ہوئے حالانکہ خواجہ معین الدین سلسلہ چشتیہ دے بزرگ
غوث اعظم کا سلسلہ قادریہ اس کے باوجود قدم اکھاں تے سر تے تسلیم کیتا کوئی سلسلہ ہوئے نقشبندی کوئی سلسلہ چشتی قادری سہروردی مجددی ہر سلسلے کو میرے غوث اعظم دا فیض میرے اعلیٰ حضرت فرماتے مزرائے چشت مزرعہ کھیتی میں مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا حضرت فرما رہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا تیرے سر کا مقام کون سمجھے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اور آگے بڑا خوبصورت آپ فرماندے نبوی ذل علوی برج بطولی منزل نبوی ذل نبی دی رحمت کا سایہ علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تھے سبحان اللہ نبوی می بارش نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہدنا تیرا نبوی خور علوی کو بطولی مادن نبوی خور علوی کو بطولی مادن حسنی لال حسینی ہے تجلہ اور پھیلا کیا تجھ سے در سے ساتھ اور سد سے ہے مجھ کو نسبت بھئی اے غوث اعظم تو اٹھا در دے بار بیٹھا کتا میں کتے نہ نسبت کہ کئی لوگ آدھے خیر میری تجھے بندے ہو کتے کیوں بڑھ گئے یہ بھی میں حل کر دیا مسئلہ آدھے جی کتے کیوں بڑھ گئے میں کہ جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھیا کہ میں ایک رات ستا تھے میں خواب وچ دیکھیا میرے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اسی رحمۃ اللہ علیہ من ساڈے پیر سانو انہاں بیعت کر لی تے سانو اعتراض کوئی نہیں لیکن منیا ساڈے نہیں آدھے میں خواب وچ دیکھیا کہ میرے شیخ دی قبر کھول گئی حضرت حاجی امداد اللہ دی قبر کھول گئی میں خواب وچ قریب گیا سامی والی دیوار اودے تے میں ویکھیا اودے تے لکھیا سی سگے درگاہ میرا شوق خالی قرب ربانی میں میرے پیر دی قبر دے وچ لکھیا سی جے رب دا قرب لینی غوث دے در دا ساج بن سبحان اللہ کہ بھائی شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی کیونکہ غوث دا پتر شیراں دے اوتے شرف سبحان اللہ میرا حضرت فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو اگے قبر دے وچ لکھیا سی میں تو ساڈے باہر لکھیا ہوں تانوں نہیں برداشت تے تواڈیاں قبراں دے وچ لکھیا ہے کیوں جی تواڈیاں قبراں دے وچ لکھیا ہے تے پھر منو نا سانو اج انسان کتے کیوں بن دے میں کہا بھئی جس مانے کیوں سمجھ رہے ہیں اس مانے نہیں بن کیونکہ جی سوچ جمیں دی ہے وہ سوچتا ہی سوچنا جی سوچ اچھی ہو سچا سوچنا بھائی میں نے یہ دسو ٹھیک ہے انسان جانور تو افضل ہے یہ کوئی شک نہیں لیکن حضرت مولا علی اسد اللہ کیا جاتا ہے اسد شیر نو آدھے حضرت میرے حمزہ رسول خدا دے شیر ہے کہ پھر شیر تے جانور نہیں ہوں اتنے مولوی تو جواب دے دے گا بھئی شیر شیر خدا ہوئے یا شیر مصطفیٰ ہوئے اس معنی چاہتا جائے گا کہ شیر جرت علی خوبی ہے اس خوبی دی وجہ تو آکھیا گیا میں کہا پھر ساڑی بھی مانا اساں بھی سگے روز بنے ہیں اسی کتے نہیں بنے کہ کتے جو وفا علی خوبی ہے اسی کتے تحت بنے ہیں
شو یعنی وفا کر اس پاک اس یہ نہیں اکر کتے بن لا او وفا دی جڑی خوبی امت دے نظر تے تعالی نے فرمایا تجھ سے در سے سب سے مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا پہ میں ہاں دور پر میرے گلے تھوڑی غلامی دا پٹا ہے میں کہا سیدی اعلیٰ حضرت کیوں فرمایا کیونکہ کتے کئی قسمت ہوندے آوارہ کتے ہوں لوگ پٹا مار دیں جنہیں گالی پٹا ہوئے نا پٹا ویک کے لوگ آتے نہیں انہوں نہیں مارنا کیوں نہیں مارتا باقی انہوں مارتا انہوں کیوں نہیں چکتا حقی دا پٹا داس رہا سائنہ کھسنا انہوں میں مارے ہیں پچھو سائنہ پڑ جا رہے ہیں اللہ حضرت فرمانے کسی واسطے میں کیا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا کیونکہ اس نشانی کے جو صالح ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو صالح ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور میرا کیا اے شہنشاہ بغداد میری وفامہ کچھ نہیں بندے نہ کچھ نہیں احمد رضا دیاں وفامہ کچھ نہیں پھر میں تو اڈی عزت تو عظمت پیرا کیویں دے رہے ہیں یہ بغداد دے کتیاں نوں پوچھو سبحان اللہ بغداد دے کتیاں نوں پوچھو کیا حضرت فرماندے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد بغداد دے کتے میری قسم چوک کے گواہی دیں گے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہلا ہے حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک رات سوتا میں خواب حضرت غوث اعظم کی زیارت تے میں پوچھے آپ پیرانے پیر میں اس وقت دنیا کو بڑا کوئی نائب ہے آپ فرمایا ہے تے میں پوچھے وہ کتنے رہنے ہیں انہوں نے کہا بریلی میں کہا نا کی انہوں نے کہا احمد رضا میرا نائب اس وقت بریلی چیز تے نا احمد رضا ہے میاں صاحب سویرے اٹھے فجر پڑھی مریدہ نو بیلی آفتے سن ادنو بیلی ہو میں بریلی چاہتا آپ تشریف لائے گئے بریلی پہنچے تو پہلے جس شخصیت کا ملاقات ہوئی میں کیا مزہ کرتا جبہ دستار خوبصورت امامہ خوبصورت داڑھی آکے بندہ کوئی نیک لگتا ہے پتہ اس بندے کو پوچھا اگے ہو کے سلام کر کے آکے بھئی جان دے کہ احمد رضا کتنے رہنے آکے اس بڑے خوبصورت چہرے والے بزرگاں نے میرا بیگ تھیلا پھڑ لیا آکھنے لگے میاں شیر محمد مجھے فقیر کو احمد رضا میں پوچھا تو میرا نام کنے دسیا آکے جی تو میرے کو گھلے آ تو میں متا پتا بھی ہونا لے چھڑ یہ شان رسول کی سرکار کا علم کیا حضور غوث اعظم گفتگو فرما رہے ہیں 70 ہزار کا مجمع آپ کی تقریر چندہ تھا ایک وقت 70 ہزار کا اجتماع ساؤنڈ سپیکر یہ کچھ بھی نہیں سی کوئی جدید ٹیکنالوجی کا ہونا ہے کچھ بھی نہیں سی حضور غوث اعظم گفتگو فرماتے سن تے نہیں لگتا سی کہ ہر بندہ سمجھدا میرے کول کھڑے ہو کے گفتگو فرماتا اور ایک دن بدل گجیا عوام ہن سے جا کے بیٹھے کیونکہ ظاہر ہے جتوں آواز ہے بندے سجے کر رہے ہوں دعا کھولے تو سارے ادھر بیٹھے ادو بھی بدل گجیا تو سارے ہیں دیکھے تے حضور غوث اعظم جلال چا کے ہیں کر کے بدل نو آکھیا میں بندے جوڑدا تو توڑن دی کوشش سبحان اللہ ایک بزرگ آپ نے گفتگو بھی بیٹھے تقریر کر گفتگو کرتے ہیں وہ بزرگ آپ نے چیک کرا کہ غوث پاک گفتگو دے دوران اشعار کتنے کرتے ہیں انہاں دادا گوڑے تھلے دے لیا تے غوث پاک گفتگو فرماندے ہیں خوبصورت شعر عربی پڑھیا انہیں داغے گوڑا ڈھما گوڑے تھلے دے 70 ہزار دے اجتماع یا تھوڑا جہا اجتماع میں نہیں پتا کون کس نیت نال بیٹھے ہن حضور غوث پاک تقریر کر رہے ہیں پھر اگلا شعر آیا انہیں پھر داغے نو گٹ دے کے گوڑے تھلے رکھیا پھر گفتگو کا سلسلہ جاری پھر شعر پڑھے انہیں پھر دادا کو نہیں کٹیا غوث پاک فرمایا بابا میں کٹا خود ہی نہ تو پھر مار چھڑا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا حضور غوث اعظم دا علم اور میں گل عرض کر رہا تھا گفتگو فرما رہے ہیں مریدین بیٹھے کثیر تعداد میں ایک بہت آپ کے قریبی اور بڑے لاڈلے مرید حضرت علی بن حیدر رحمت اللہ تعالی وہ سامنے بیٹھے گفتگو کرتے ہیں حضرت علی بن حیدر دی آنکھ لگ گئی سو میں ہن مجمع چ ظاہر ہے اسی کئی لوگوں سوتیاں دیکھے ساڈی نیت اور ہوندی اسی تے پاک دینا نال علم جگہ بھائی لیکن غوث پاک تے پھر اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈر کہ اللہ دے نور نہ دے
کول جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. اللہ اور علی بن حیدری دیا کہ لگی ستے پین جب غوث اعظم منبر کو تھلے آئے آپ کھلوتے سارا مجمع کھلو گیا اور سارے نے ویکھیا پیروں نے پیر کھلوتے سارا مجمع کھڑا ہو گیا. اچانک علی بن حیدری کی آنکھ کھلی پیرانوں کھلوتیا ویکھیا کھلو کے ہاتھ بند شیخ عبد القادر نے فرمایا اے علی بن حیدری سچ سچ دسی کی ویکھے سچی سچی دسی کی ویکھے عرض کیتی حضور جانے تسی ہو تائیں پوچھیا فرمایا ساریاں دے سامنے دس اکھ سو گئی تیرا مقدر جا گیا کی ویکھے حضرت میاں محمد بخش قادری آپ نے قدم چکیا کہ سپنے دے وچ ملیا ماہی سپنے دے وچ ملیا ماہی گل وچ پالیا دھرتی ماری اکھا کھولا کتھے پھر بچھڑتا جا بجر تیرا چے پانی منگے خون نہ دے جیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. آقا کریم نے فرمایا دس کی دیکھے عرض کی جس نبی کا ذکر کر رہے سو جس لجپال آقا دیا صفتاں بیان کر رہے سو میں تواڈے کول سن دیا اکھ سو گئی مقدر جا اکھ سو گئی میرا مقدر جا گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق جس سوتیا میں ویکھیا انہیں حق نہ کیا انہیں سچ ویکھیا تعبیراں میں پوچھی. جناب حضور غوث اعظم کا مرید دیکھ رہا خواب وچ دیکھ لو خواب وچ دیکھ رہا حضور غوث اعظم جاگدے دیکھ رہے سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوے نشر التیب کے آغاز وچ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی انہیں نشر التیب لکھن دی وجہ بیان کی تھی. اودے ضمن وچ انہیں لکھیا کہ امام شرف الدین توسیفی نے قصیدہ مردہ کیوں لکھیا اور جتنے شروعات قصیدہ مردہ دے لکھن والے سارے نے لکھیا کہ امام صاحب فالج مرض وچ مبتلا سن کئی سال بستر عدالت تے رہے بعض نے تے 12 سال لکھیا نہ بول سکنا نہ اٹھ سکنا نہ بیٹھ سکنا نہ گل کر سکنا 12 سال علیل رہے. بخیر حکیمہ طبیبہ کیا موت تو سوا کوئی نہیں بس قبر دی تیاری کفن دی تیاری. اخیر یہ ہویا کہ رات کو قصیدہ لکھنا شروع کر دیتا یا پڑھنا شروع کر دیتا مولا صلی وسلم دائما ابدا ادا حبیبی کا خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من علم بھی سوا کا عند حضور الحادی فی الامن. لکھ دیا اقصوی مقدر جا کے سبحان اللہ. رسول کریم علیہ السلام خواب تشریف تک حضور علیہ السلام دی ظاہری حیات تو 600 سال بعد 6 صدیاں گزر گئی. آقا کریم علیہ السلام خواب تشریف لے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھو سی سبحان اللہ ڈال خواب دی آپ کھڑے ہو گئے حضور فرمایا چل نال پڑھ. آقا کیڑی فرمایا جڑی راتی لکھی سبحان اللہ. قصیدہ پڑھیا آقا کریم علیہ السلام کا دریا رحمت جوش اچھایا حضور علیہ السلام نے چادر عطا فرما دی. چادر عربی میں گردہ آکھتے ہیں. قصیدہ پڑھیا تحفے وچ گردہ لگا اسی سنی اسی جڑی سبزی حضور کو پسند ہوے حضور نے کدو شریف آ سبحان اللہ. جڑی چادر حضور دی قصیدے نال منسوب ہو گئی اسی نوں بھی آتا قصیدہ گردہ شریف حضور دی نام. آقا کریم علیہ السلام نے چادر عطا فرمائی. وہ سیدھی زبدار خواب دی صبح اٹھے تے محسوس کیتا کہ ماہ مدن گورا سبدت نیچی نظریں پور کی خبریں دکھا کے پھون سنا کے سخن میرا پھونک گئے سب تن من دھن. ساریاں بیماریاں مک گئیاں
آقا کریم دی چادر ویکھی تکیے تے موجود، چادر چاہ کے شانیاں تے لٹکائی۔ امام صاحب گلی وچ نکلے، اور لوگ جڑے انتظار وچ، حکیمہ جواب دے دیتا دفن دی تیاری، دفن دی تیاری، لیکن امام صاحب مسجد ول جا رہے، لوگ پوچھتے نہیں شفاواں کیویں ملیاں، کسے کو پتہ نہیں، گلی دا کونا موڑے، اگوں ایک منصوب آ رہا فقیر، بکھریاں زلفاں، داڑھی وچ گل، زلفاں وچ مٹی، پہلے کبھی بولیا نہیں، امام صاحب دے کول آیا، آکے آکھن لگا لکھ لکھ مبارکہ، اللہ نے شفا دے دیتی۔ آپ نے فرمایا بڑی مہربانی، خیر مبارک، کوئی میرے لائق حکم؟ فقیر آکھن لگا لا کی سنا چھڈو۔ فرمایا انہیں سنا دینے ہیں۔ جدو شروع کرن لگے فقیر آکھدا میری ایک اور بھی خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا گل کر، کہنے لگا نہ ساریاں عشق وچ ڈب کے لکھیاں جے، پر اج او نات سنایا جے جیڑی راتی آمینہ دے لال نو سنائی، جیڑی رات آقا کریم نو سنائی او نات سناؤ۔ اور پتہ کیویں لگیا، لکھ نیم دے برے جے پاپا میں تینو عاشق لوگ پہچان آئے، بھاوے آنکھ کرو آنا بشری تینو چاڑن والے چاڑ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا او فقیرہ تینوں کمیں پتا چلیا، گھر میرا نیند میری نبی مہمان میرے، آنکھیں پتا کمیں نہ چلے، میں رات دیکھیا تیری گلی میں، شام کی دوڑ تیرے حجرے وقت، تاریاں کی دوڑ تیرے حجرے وقت، درختاں دیاں شاخاں دا جھکاؤ تیرے حجرے وقت، عواماں دے جھونکے تیرے حجرے وقت، حضرات چراغے بول رہا شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماتے کہ ان کی آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حضرت علی احمد صابتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان روز شاہ شاہ مہمان شدست تمہارا جبریل با ملائک دربان شدست تمہارا۔ تو پتہ چلیا حضور اسلام خواب تشریف لے آن کی حقیقت ہوئی، یعنی حقیقت وچ مصطفیٰ ہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ اور پوچھا حضور غوث اعظم نے پوچھا علی نے حقیقت دس کی دیکھی، آخیا آپ سو گئی مقدر جاگ گیا آمینہ دے لال تشریف لے۔ میں سرکار کی زیارت کی تھی، آپ نے فرمایا اے دس آقا حکم کی دیتا، عرض کی تھی سرکار فرماندے سن اے علی بن حیدری جے تو چاہنا دنیا و آخرت وچ کامیابی لبے، میں عرض کی تھی جی حضور میں چاہنا مینوں اللہ دنیا وچ بھی کامیابی دے آخرت وچ بھی کامیابی عطا کرے۔ آقا فرمایا جے دنیا آخرت وچ کامیابی لینی ہے پھر عبد القادر دا دامن نہ چھڈی، عبد القادر دا دامن نہ چھڈی ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی واسطے فرمایا حشر کا میدان لگے گا، سورج سوا نیزے پہ آئے گا، میرے آقا تاج شفاعت پا کے آن گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تقریباً 1000 کتابوں کے مصنف یہ نہیں آکھیا میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ دے آگا، کنزُ الایمان یا فتاوی رضویہ کا حوالہ دے آگا، نہ بلکہ
دن آئے گا میں شیخ عبدالقادر دا دامن پکڑ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرانا سیدی یا رسول اللہ تیری سرکار میں لا تاخر ذات اس خوش